أسرج خيولك يا أخ الإيمان وانهض لبعث العلم في الأوطان، فالعلم ميراث الرسول أمانة صلى الله عليه وسلم، فالعلم ميراث الرسول أمانة فاز الحفيظ لإرثه الرباني. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على النبي الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا ولمشايخه ولوالديه وللحاضرين أجمعين. قال المؤلف رحمه الله: تحصل بلاغة الكلام باجتماع أمرين: الأول فصاحته، الثاني مطابقته لمقتضى الحال. أما فصاحته فترجع إلى ثلاثة أمور: الأول سهولة النطق، الثاني وضوح المعنى، الثالث صحة بناء الكلمة وتركيب الكلام. وفي مقابل ذلك عيوب تخل بالفصاحة في الكلمة أو الكلام، ومن تلك العيوب التعقيد المعنوي، وهو أن يريد المتكلم بكلامه غير ظاهره لكنه يصوغه صياغة يعسر معها فهم مراده، مثل قول القائل: نشر الأمير ألسنته، وهو يقصد جواسيسه الذين يأتونه بأخبار الناس، فيفهم السامع أنه يريد خطباءه المتحدثين باسمه، والصواب أن يقول نشر الأمير عيونه كي يفهم مراده. وأما مطابقته لمقتضى الحال فيقصد بها أن يقع الكلام مناسبا للمقام، كقول بشار بن برد: ربابة ربة البيت تصب الخل في الزيت، لها 10 دجاجات وديك حسن الصوت. فرغم أن البيتين خاليان من الأساليب الشعرية الراقية إلا أنهما يعدان في الكلام البليغ، لأنه خاطب بهما جاريته التي لا تعرف الشعر ولا الأساليب العالية في الكلام. وعكس ذلك ما قاله نفس الشاعر بشار بن برد، وهو يتغزل حيث قال: إن سلمى خلقت من قصب السكر لا عظم الجمل، وإذا قربت منها بصلا غلب المسك على ريح البصل. فالشاعر لم يوفق في انتقاء كلماته في هذين البيتين، حيث ذكر عظم الجمل وريح البصل، وهي أمور لا يحسن ذكرها عند ذكر المحبوبة في مقام الغزل. هذا وقد جعل البلاغيون لمطابقة الكلام لمقتضى الحال علما سموه علم المعاني، ولوضوح المعنى والسلامة من التعقيد المعنوي علما سموه علم البيان، ثم وجدوا أمورا يزيد بها حسن الكلام فعقدوا لها علم البديع، فصارت العلوم ثلاثة. एक तंबीह करनी है। हमारे उस्ताद मोहतरम डॉक्टर फ़हद अश-शतवी रहिमहुल्लाह, उनकी 3 किताबें जो हैं वो छपी हैं कुरान मजीद की तफसीर के हवाले से। उस्ताद जी को भी अल्लाह तबारक व तआला ने बहुत आला दर्जे की सलाहियत अता की थी इस मैदान में। उस्ताद जी बुखारी और मुस्लिम के हाफिज़ थे और कुरान मजीद का इस्तेहज़ार उनका बड़ा मिसाली और अजीब था। इब्न तैमिया इब्न क़य्यिम रहमहुल्लाह बहुत गहराई के साथ और उम्दा उन्होंने पढ़ा हुआ था। इब्न उसैमी रहमहुल्लाह के शागिर्द थे, इस एतबार से इब्न उसैमी रहमहुल्लाह को भी बहुत ज़्यादा उस्ताद जी ने पढ़ा था। 3 किताबें उनकी तफसीर के हवाले से छपी हैं और वो तीनों किताबें जो हैं बहुत उम्दा किताबें हैं। उसमें ख़ास तौर पर उनकी एक किताब, ये सही साहब ने सवाल किया तो उसके ज़रिए मेरे जहन के अंदर ये बात आई। अमूमी तौर पर बलागियों ने जिन किताबों का आपके सामने तज़किरा किया, उन्होंने इस पहलू से काम किया है कि इस नस के अंदर बलागी निकात फ़वाइद और इस कलाम के अंदर उलूव कितना है, इस कलाम के अंदर अज़मत कितनी है, और इस हवाले से आम तौर पर जो है ये काम ज़्यादा हुआ। जो काम का एक पहलू है और वो ये कि हिदायत का इस्तिंबात करना, मसलन फ़िक़ही अहकाम हैं, फ़िक़ही अहकाम का कुरान मजीद से इस्तिंबात करना, इस हवाले से दलालात पे काम जो है वो कोई बहुत ज़्यादा काम नहीं हुआ। ये जितने आपके सामने मसलन मौसूअ तफसीर बलागी वगैरह, तो ये बलागी अंदाज़ के उसमें से चीज़ें हैं, लेकिन इन दलालात के जो
احکام پر اثرات ہیں، اس حوالے سے کوئی بہت زیادہ کام نہیں ہوا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے استاد محترم کو اس حوالے سے بہت زیادہ اعلیٰ مقام دیا تھا، کیونکہ ظاہری بات ہے کہ وہ کلیہ شریعہ پڑھے ہوئے تھے، اور ابن عثیمین رحمہ اللہ، شیخ الاسلام ابن تیمیہ، ابن القیم رحمہ اللہ بخاری مسلم کے حافظ تھے اور قرآن مجید کے، تو ان کی ایک تھیسز ہے، چھپا ہوا ہے، حروف المعانی و آثارها فی الاحکام، بہت اعلیٰ درجے کا استاد جی نے کام کیا ہے۔ استاد محترم کا یہ کہنا تھا کہ احکام کی جو آیات ہیں، احکام کی جو آیات ہیں اس کی دلالات کا بنیادی مقصد احکام کا بیان ہے، لہٰذا اس احکام پر مبنی آیت کی جمیع دلالات کو پہلی ترجیح کے طور پر احکام کے استنباط میں استعمال کرنا چاہیے۔ یعنی آخر مثلا اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسماء آ جاتے تھے نا، تو ان کا ارتباط ابن القیم رحمہ اللہ بھی کرتے ہیں، بہت سارے علماء اس پہ بہت سارے تھیسز موجود ہیں، بہت ساری ترغیبی چیزیں بھی ہوتی ہیں، یا ایھا الذین آمنوا، ٹھیک ہے، کتب علیکم الصیام، یا ایھا الذین آمنوا سے آغاز ہو رہا ہے۔ تو استاد جی کا نقطہ نظر یہ تھا کہ ان کو اولین ان میں ترجیح وہ احکام کے استنباط کرنے کے حوالے سے ہونی چاہیے۔ تو آگے جا کے میں نے بات کرنی تھی لیکن اب یہاں پر ہی کر دیتے ہیں۔ ابو خیثمہ رحمہ اللہ کتاب العلم میں مسروق رحمہ اللہ کا قول نقل کیا ہے بسند صحیح، اور آپ سب جانتے ہیں کہ مسروق رحمہ اللہ کا کیا مقام و مرتبہ ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم نے صحابہ سے کبھی بھی کوئی سوال کیا تو اس کا علم قرآن مجید میں تھا۔ کیا مطلب ہے؟ کہ وہ قرآن مجید سے استنباط کر کے ہمیں اس سوال کا جواب دے دیتے تھے۔ سمجھ گئے یہ بات؟ اور آگے والا جملہ میرے اور آپ کو جھنجھوڑنے والا ہے، تو کہتے ہیں کہ اس کا اکثر حصہ یا بہت بڑا حصہ ہم پر پوشیدہ ہے۔ یہ کون کہہ رہے ہیں؟ مسروق جو تابعی ہیں۔ اگر صحابہ اور تابعین کا قرآن سے استنباط میں اتنا فرق ہے تو میرے اور آپ کا کتنا فرق ہوگا؟ تو یہ کام جو ہے وہ بڑا عظیم ہے، یہ کام ہونے والا ہے۔ میں اس میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں، اور بہت ساری مثالیں دی جا سکتی ہیں، بس یہ اصل میں رحمہ کے کئی طالب علم ہیں، انہوں نے کئی مرتبہ یہ سنی ہوگی نا، اس لیے میں تمیز بنا رہا ہوں۔ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِیدَیْنِ مِن رِجَالِکُمْ فَإِن لَّمْ فا ہے جی فَإِن لَّمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ۔ اب اس آیت کریمہ میں ظاہری بات ہے کہ ایک فقہی مسئلہ بیان ہو رہا ہے، اور وہ اموال وغیرہ کے مسئلے میں گواہ بنانے کا۔ تو استاد جی یہ فرماتے تھے کہ اب یہاں پر کانا جو ہے وہ ناقصہ استعمال ہوا ہے، کانا تامہ استعمال نہیں ہوا، ایسے نا سیدھا آسان اسلوب تھا، یہ ہو جاتا فَإِن لَّمْ يَكُن رَجُلَانِ، یہ آسان ہے بنسبت فَإِن لَّم يَكُونَا رَجُلَيْنِ، اس کی بجائے فَإِن لَّم يَكُن رَجُلَانِ، یہ آسان اسلوب تھا۔ تو استاد جی کہتے تھے کہ اس اسلوب کے اندر دو شرعی حکم ہیں۔ اگر ہو جاتا فَإِن لَّم يَكُن رَجُلَانِ تو کانا تامہ ہو جانا تھا، اور کانا تامہ وجیدہ کے معنی میں ہوتا ہے، تو پھر معنی نص قرآنی کا کیا ہونا تھا؟ اگر مرد دستیاب نہ ہو، اگر مرد موجود نہ ہو، اگر مرد مل نہ سکے تو مردوں کو گواہ بنانا پھر فرض ہو جانا تھا، اور دوسری شکل جو ہے وہ مجبوری کی ہونی تھی، ایسے ہی نا اگر کانا تامہ ہوتا۔ اب کانا ناقصہ ہے تو یکونا کی ضمیر کس کی طرف جا رہی ہے؟ شہیدین کی طرف۔ تو معنی کیا؟ اگر وہ دو گواہ مرد نہ ہوں تو ایک مرد اور دو عورتوں کو بنا لیں۔ تو ساجی کہتے تھے کانا ناقصہ یہ بتلاتا ہے کہ دو مردوں کو گواہ بنانا مستحب ہے، واجب نہیں ہے۔ اگر وجوب مطلوب ہوتا تو پھر کانا تامہ استعمال کیا جاتا۔ اب دیکھیں کہ یہ کتنا بڑا شرعی حکم نکل آیا۔
کہ مردوں کو گواہ بنانا، استاد جی نے بتلایا تو اس دن مجھے پہلی مرتبہ پتہ چلا کہ مردوں کو گواہ بنانا مستحب ہے، واجب نہیں ہے۔ میرے ذہن میں یہی تھا کہ واجب ہے۔ جب انہوں نے اس طریقے سے دلالت کو کھولا تب پتہ چلا کہ دو مردوں کو گواہ بنانا جو ہے یہ مستحب ہے اور واجب نہیں۔ تو پھر استحباب کدھر سے آ گیا؟ دوسرا ایک یہ مسئلہ پتہ چلا کہ مردوں کو گواہ بنانا واجب نہیں ہے، اور دوسرا مسئلہ یہ پتہ چلا کہ مردوں کو گواہ بنانے کی حیثیت کس کی ہے؟ استحباب کی ہے، کیونکہ تقدیم دو مردوں کو گواہ بنانے کی گئی ہے، وہی سیبے والا قاعدہ، اور اس کے بعد ایک مرد اور دو عورتوں کا ذکر کیا گیا۔ اب ایک جملہ ہے فَإِن لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ، اس سے دو شرعی فقہی حکم کا جو ہے انہوں نے استنباط کر لیا۔ امام سہیلی رحمہ اللہ کی جو شرح آیات الفرائض ہے، پورے وراثت کے مسائل جو ہیں، پورے وراثت کے جو مسائل ہیں ان کا استنباط 4 آیات اور ایک حدیث الحق الفرائض بأہلیہ فما باقیہ فلأولی رجل ذکر سے کر دیا۔ جمیع مسائل کا کوئی ایک مسئلہ بھی وراثت کا ایسا نہیں ہے جس میں رہ جائے کہ اس کی بنیاد قیاس ہے، اس کی بنیاد اجماع ہے۔ جمیع مسائل کا استنباط، ٹھیک ہے قیاس بھی اس میں صحیح ہوگا، اجماع بھی اس میں صحیح ہے، لیکن جمیع مسائل کا استنباط انہوں نے کیسے کر دیا؟ 4 آیات سے کر دیا۔ مثلا یوصیکم اللہ فی اولادکم، اب فی اولادکم کا جو لفظ ہے اس سے امام سہیلی رحمہ اللہ نے 7، 8، 10 فقہی مسائل کا صرف اولادکم سے استنباط کیا۔ پہلا سبب وراثت نسب ہے، کیونکہ ابن کا لفظ نہیں بولا گیا، ولادت کا لفظ بولا گیا، تو اس کا مطلب ہے ولادت کے جو اسباب میراث ہیں وہ کیا ہیں؟ اسباب میراث میں وراثت ہے، اسباب میراث میں وراثت پہلا۔ دوسرا مسئلہ، سارے فقہا یہ لکھتے ہیں کہ غلام وارث نہیں ہے، اس کی دلیل اجماع ہے۔ امام سہیلی رحمہ اللہ نے اولادکم سے جو ہے اس کا استنباط کیا۔ انہوں نے کہا کہ جو غلام ہوتا ہے اس کی اسناد اور اضافت، اس کی اضافت آقا کی طرف ہوتی ہے، باپ کی طرف اضافت نہیں ہوتی۔ تو اولادکم کی جو اضافت ہے اس سے پتہ چلا کہ غلام اس وراثت سے خارج ہے۔ دوسرا، تیسرا، قوم کے اندر جو ہے وہ اسلام کی شرط ہونا نکالا ہے، لہٰذا جو آدمی کافر ہے دین دونوں کا مختلف ہوگا، ایک دوسرے کے وارث نہیں ہوں گے۔ تیسرا مسئلہ، اولاد کسی بھی صورت میں اس کا حجب حرمان نہیں ہوگا، اولاد کا کسی بھی صورت کے اندر حجب حرمان نہیں ہوگا، کیونکہ جمع جب مضاف ہوتی ہے تو عموم کا فائدہ دیتی ہے، لہٰذا اولاد کی وراثت میں عموم ہے، اس کو کسی صورت بھی ختم نہیں کیا جا سکتا۔ اور اس پہ اگر آپ کرتے جائیں جو دلالتیں ہیں تو 10، 15، 20 وراثت کے مسئلے اولادکم سے نکل آتے ہیں۔ تو اس لیے یہ ہم سارا یہ پروگرام جو محب صاحب نے بنایا کس لیے بنایا؟ اللہ کا الحاکمین کی اس عظیم کتاب کے ساتھ عظیم تعلق بنانے کے لیے جو ہے وہ ان چیزوں کو ہم پڑھنے کے لیے بیٹھے ہیں۔ تو ہمارے ایک سلفی اور اہل حدیث ہونے کے ناطے ہمارا وہ بلاغی جو علماء بلاغہ نے لکھا ہے قرآن مجید کے حوالے سے وہ بھی ہمارا تعلق ہونا چاہیے، لیکن جہاں پر اب عقیدے کے بہت سارے مسائل ہیں جو علم بلاغہ سے اس پر تھیسس موجود ہیں، محب صاحب سے آپ اس پہ رہنمائی لے سکتے ہیں۔ تو یہ بلکہ عبد المحسن العسکر کی بھی کتاب ہے اس پہ، کیا البلاغۃ فی ضوء العقیدہ سلفیہ کے نام سے، اور بھی بہت سارے لوگوں نے جو ہے وہ اس پر کام کیا ہے۔ اثر البلاغہ فی تقریر العقیدہ، اثر البلاغہ فی تقریر العقیدہ جو تھیسس ہے بہت اچھا ہے، وہ سب سے مشہور اس باب میں وہی ہے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے عقیدے کا صحیح سمجھنا، احکام کا صحیح سمجھنا، اخلاقیات و سلوک کا صحیح سمجھنا، یہ ساری چیزوں کے بارے میں قرآن مجید ہے۔ جب ہم پڑھیں گے انشاءاللہ تو ہدی للمتقین، اب ہدن جو ہے اس کا آگے متعلق ذکر ہوا ہے،
نہیں بات سمجھ میں آئی؟ یہ حذف و ذکر کی بات ہے. خدا کس باب میں ہے؟ آگے اس کا متعلق ذکر ہوا ہے کہ یہ اس باب میں خدا ہے. متعلق ذکر ہوا ہے نا. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر متعلق مذکور نہ ہو تو بلاغی قاعدہ یہ ہوتا ہے کہ دلالت کے اندر وسعت و عموم ہوتا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر باب میں علی الاطلاق ہدایت قرآن مجید ہے. زندگی کا کوئی شعبہ نہیں. آپ ہدی للمتقین اگر سمجھ جائیں گے تو آخرت کی بات نہیں کر رہے، دنیا کی زندگی کا بھی کوئی خیر کا شعبہ جس میں انسان کے لیے خیر ہے اور اس میں کامل ہدایت جو ہے قرآن مجید میں نہ ہو، یہ ناممکن ہے، کیونکہ ہدا کا آگے متعلق مذکور نہیں. تو یہ قرآن مجید کے ساتھ ایسا تعلق بنائیں گے تو ساری چیزوں میں جو ہے وہ آپ کو فائدہ ہوگا. اور علم، حقیقی علم جو ہمارے اسلاف تو یہی کہتے تھے کہ وہ قرآن مجید کا علم ہے. بہرحال اب آتے ہیں جی تحصل بلاغت الکلام باجتماعی امرین. شیخ فہد شفیع کی کتابوں کا نام ہے جی شیخ فہد شفیع. ایک ان کا ہے المتشابہ اللفظی فی قصۃ موسیٰ علیہ السلام. یہ متشابہ لفظی ایک اصطلاح ہے بلاغہ کی اور اس پہ لمبا ہے. اب مسئلہ یہی ہے، یہ متشابہ لفظی کس کو پتہ ہے؟ متشابہ لفظی کس کو کہتے ہیں؟ متشابہ لفظی پہلی مرتبہ سن رہے ہیں تو پھر تطبیق وہ پڑھا ہے. یہ ہے. اور اسی طریقے سے دوسری تو بتا دی حروف المعانی واثر علی الاحکام، اور تیسری ان کی متفرق مباحث ہیں. تو کہتے ہیں کلام کی بلاغت دو چیزوں سے ہوتی ہے، کلام فصیح ہو اور مقتضۂ حال کے مطابق ہو. آگے مقتضۂ حال کے مطابق ہو سے کیا مراد ہے اس پہ بات کرتے ہیں. اب کلام کی فساد کہتے ہیں تین طرح سے ہوتی ہے، سہولت النطقی، وضوح المعنی، صحت بناء الکلمہ و ترکیب الکلامی. سہولت النطقی. اب طالب علم جب پہلی مرتبہ بلاغہ پڑھتا ہے نا تو کیا بات اس کے سامنے آتی ہے کہ وہ بلاغت کلمہ ہوتی ہے، بلاغت کلام ہوتی ہے. بلاغت کلمہ کیا ہوتی ہے؟ ثقل سے، غرابت سے، کیا سے، صرفی کی مخالفت سے وہ پاک ہو. اور پھر آگے اس کو مجھے یہ بات بتلائیے، جب ہم وہ پڑھتے ہیں پہلی مبحث داخل ہونے کے لیے تو اس میں ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ عربی کے اندر کئی کلمات غیر فصیح ہیں. یہ نکلے گا نتیجہ. جب بلاغت الکلمہ پڑھیں گے یعنی فصاحت الکلمہ پڑھیں گے تو اس سے کیا آئے گا؟ کلمات دو طرح کے ہیں. ایک وہ ہیں جن میں ثقل نہیں ہے، سننے میں بوجھ نہیں ہے، زبان سے ادائیگی آسان ہے، اور ادبا نے اس کو کثرت سے استعمال کیا ہے. یہ پڑھتے ہیں نا پہلے مقدمے میں یہ چیز پڑھتے ہیں. تو ابھی بات ہم کر رہے تھے، سارا مقدمے ہمارا ٹوٹ گیا. عربی زبان الہامی زبان ہے، آدھے اس میں کچھ کلمات جو ہیں وہ غیر فصیح کلمات ہیں. تو اس لیے جرجانی رحمہ اللہ نے جو نقطہ نظر کھڑا کیا نا، یہ جرجانی رحمہ اللہ نے نظم کا نقطہ نظر قائم کیا. وہ کہتا ہے لفظ کے اندر بلاغت ہونا نہ ہونے کا کوئی تعلق نہیں ہے. اس لیے جرجانی رحمہ اللہ ٹوٹل اس کے مکتبہ فکر کے خلاف گئے ہیں. وہ کہتے ہیں بلاغت ایک ہی جگہ پر ہوتی ہے اور وہ نظم کلام میں ہوتی ہے. اس لیے کہا جاتا ہے جرجانی کا نظریہ نظم. کلمہ جو ہے وہ اپنی ذات کے اعتبار سے جو ہے وہ اس کی کوئی قیمت نہیں ہے. ہم جب پہلے دن سے بچوں کو اس چیز میں داخل کرتے ہیں، اسے بواق اور پتہ نہیں کون کون سے صحیح صاحب ہو اور اس طرح کے کلمات جو ہے نا وہ غزرہ فوت اور اس طرح کے بچوں کو کلمات سناتے ہیں تو بچہ کہتا ہے کہ پھر اب یہ کیسے ممکن ہے کہ عربی زبان کے اندر کوئی کلمہ ہو اور وہ غیر فصیح کلمہ ہو؟ کیسے ممکن ہے؟ اور خاص طور پہ قرآن مجید میں تو ویسے بلاغی بھی کہہ دیتے ہیں نا اس میں کوئی غیر فصیح کلمہ نہیں ہے. تو اس کا استعمال جو ہے
نظم و ترکیب کے اندر وہ اس کے اندر فساد و عدم فساد، بلاغت و عدم بلاغت، یہ بھی ایک علیحدہ سے بحث رہی ہے قدماء کے ہاں، کیا فساد و بلاغت میں فرق ہے یا دونوں ایک چیز ہے؟ یہ باقاعدہ محل بحث مسئلہ ہے، محل اختلاف مسئلہ ہے، اور اس پہ لمبا لکھا گیا ہے۔ بعض کتابوں کا اغلب حصہ بلاغی کتابوں کا اسی موضوع پر ہے، کیا جو ہے وہ فصاحت اور بلاغت ایک چیز ہے یا دونوں میں فرق ہے؟ ہنر بھائی ہم سے گلا کر رہے تھے نا، اب جب آپ ادھر سے فساد پڑھتے ہیں اور جا کے ابن سنان خفاجی کی کتاب سر الفصاح پڑھیں گے، آپ کے ذہن کے اندر کیا آ جائے گا؟ وہ سارا تصور ہی مقلوب ہو جائے گا اس کتاب کا، حالانکہ کتاب بہت اعلیٰ معیار کی کتاب ہے اور اس کے اندر مباحث جو ہے بہت شاندار مباحث ہیں۔ تو میں جو بات پہلی آپ کو سمجھانا چاہ رہا، سمجھ گئے ہیں؟ اگر یہ مقدمہ ہم قائم کر لیں کہ کلمات غیر فصیح ہیں تو الہامی زبان ہی نہیں رہی۔ تو اس لیے یہ میرا ناقص فہم ہے، غلط ہو سکتا ہے، میرا تخصص نہیں ہے بلاغہ کا۔ یہ گلے میں پڑا ڈھول جو ہے میں بجا رہا ہوں، مول صاحب نے ڈال دیا ہے تو اس لیے آپ کے سامنے بیٹھے ہیں، میرا یہ تخصص نہیں ہے، اس لیے اس میں کوئی بات کروں گا تو اس میں غلطی کا بہت بڑا امکان ہے، کیونکہ میرا تخصص نہیں ہے۔ تخصص کے آدمی بریک بینیوں کو جانتا ہے، لیکن میرے ذہن کے اندر یہ ایک اشکال ہے جو میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے۔ تو اس لیے بنیادی بحث جو ہے وہ نظم و ترکیب کی ہونی چاہیے، نہ کہ کلمات کی بحث ہونی چاہیے۔ اصل بحث جو ہے وہ فساد کی آپ نے کرنی ہے، وہ آپ نے بلاغت کی کرنی ہے، تو وہ کس کی کرنی چاہیے؟ وہ نظم کی بات ہونی چاہیے، جملے کی بات ہونی چاہیے، ترکیب کی بات ہونی چاہیے۔ کلمات میں واق اپنی جگہ پر فصیح ہے، اس کے اپنے استعمالات ہیں، دوسرا کلمہ اپنی جگہ پر فصیح ہے، اس کے اپنے استعمالات ہیں۔ ابھی ہم کیا کر رہے تھے کہ نادر الاستعمال کلمات کے ذریعے نادر معنی کی تعبیر کرنا اعلیٰ بلاغت ہے، وہی بات ابھی یہ کس کی تھی؟ تاللہ یہ ہے تو یاد ہے کیا کی بات کس نے کی تھی؟ نہیں، بشر نے نہیں کی، ہاں دیکھ لیں، صرافی نے بھی نہیں کی، ہاں عبداللہ بن محتز نے بھی نہیں کی۔ چلو الحمدللہ میں کامیاب ہوں، 5-7 نام آپ کو یاد ہو گیا، الحمدللہ۔ صحیح صاحب کہہ رہے تھے آپ کیا کروا رہے ہیں، صحیح صاحب کچھ نام پتہ چل گیا کہ عبداللہ بن محتز ہے کوئی، چلو الحمدللہ۔ ابن ابی الاسبو انہوں نے ایک باب باندھا تھا، باب ائتلاف اللفظ للمعنی، ٹھیک ہے، اور وہاں پر انہوں نے کہا تھا کہ تاللہ تفتح تذکر یوسف، یہ ساری تطبیق کر کے آپ کو بتلائی تھی۔ بھئی اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کلمات کا اپنا ایک محل اور مقام ہے، کیسے آپ کہتے ہیں یہ غیر فصیح کلمات ہیں؟ ویسے کلمے کے حوالے سے بلاغت الکلمہ جو کتاب ہے کس کی؟ فاضل صالح سامرائی کی عمدہ کتاب ہے۔ تو اس کتاب کی خوبی، محب صاحب چلے گئے، میں نے ان کو مبارکباد دینی تھی، یہ کتاب بہت عمدہ کتاب ہے۔ انہوں نے دیکھیں وہ فساد کلمہ والا وہ کیا ہی نہیں شروع، سیدھی کے بعد کی کلام، بات کہاں سے شروع کی ہے؟ کلام سے بات شروع کی۔ یہ کتاب مجھے نہیں سمجھ میں آئی، میں بہت دیر سوچتا رہا، پھر میں نے رابطہ کیا مہتاب بھائی سے، میں نے کہا اس کتاب کے انتخاب کی وجہ کیا بنی ہے؟ چھوٹی دیکھ کے اس کا انتخاب کیا گیا ہے یا کہ علم و درایت کی بنیاد پہ؟ مجھے بہت اچھا لگا، یہ میں نے پہلی مرتبہ کتاب دیکھی اپنی زندگی میں، مجھے اس کتاب کا تعارف نہیں تھا، لیکن جب میں نے اس کی مباحث دیکھی تو اتنی نفیس کتاب، میں حیران رہ گیا کہ یار اتنی سادہ چھوٹی کتاب اور اتنی عمدہ اور اعلیٰ کتاب۔ تو میں نے کہا پتہ نہیں صدفہ تن ہوگی، انہوں نے دیکھا 20-25-30 صفحے اس لیے کر لی یا کہ کوئی اس کی بنیاد ہے۔ بہرحال بہت شاندار کتاب، دیکھیں اس میں فساد کلام سے جو ہے نا وہ موضوع جو ہے وہ شروع ہوا ہے، بلاغت کلام سے اور اس سے۔ تو بہرحال آگے جو ہے انہوں نے وہ تاکید معنوی کی بات کی ہے۔ تاکید معنوی یہ ہے کہ کلام کا جو موضوعی معنی ہے، کلام اس پہ دلالت نہ کرتی ہو، کلام اپنے وضعی معنی پہ دلالت نہ کرتی ہو، بلکہ اس کو سمجھنے میں پیچیدگی ہو، تو یہ تاکید معنوی ہے۔ وَأَمَّا مُطَابَقَتُ لِلْمُقْتَضَى الْحَالِ، مقتضى حال کے ساتھ اس کی مطابقت، یہ آگے ہم پڑھتے ہیں انشاءاللہ۔ تو اس کا مقصد یہ ہے کہ کلام مقام کے مناسب ہو۔ یہ حال مقام کیا ہے آگے انشاءاللہ جو علم المعانی کی طریق پڑھیں گے
تو وہاں پر پھر ہم جو ہے وہ تفصیل اس کی انشاءاللہ کر لیں گے۔ تو بشار بن برد یہ عباسی دور کا شاعر ہے، نبینا شاعر تھا اور عباسی دور کے مشہور شعراء میں سے ہے۔ تو 2 شعر اس کے لے کر آئے ہیں۔ تو یہ بلاغہ کے اندر 2 طریقہ کار ہوتے ہیں، ایک ہی شاعر کے 2 کلاموں میں تقابل کر لیں، یا 2 علیحدہ علیحدہ شعراء کے جو کلام ہوتا ہے اس کے اندر تقابل کر لیں۔ تو موازنہ جیسے آپ کو بتایا تھا، کس کی موازنہ جی؟ الموازنہ بین ابی تمام والبحتری، پیچھے دیکھ رہے ہیں، کس کی ہے؟ شوقی ضیف کی نہیں ہے۔ چلو فعل مضارع ملائکہ فعل مضارع ہوتا ہے، آمدی کی، کیا نام ہے؟ حسن بن بشر العامدی، حسن بن بشر العامدی۔ تو بشار بن برد اس کی لونڈی ہے، اس کا نام ہے ربابہ۔ کیا نام ہے اس کا؟ ربابہ۔ اب بشار بن برد بڑا کلاسیکل شاعر ہے، دیوان اس کا چھپا ہوا ہے، اور عباسی دور کے اگر 10 شاعر بنائے جائیں تو اس میں ایک بشار بن برد بھی ہے۔ تو وہ ایک دن آگے گلا کرنے لگی کہ آپ شعر کہتے ہو، خدمت وغیرہ کرتی تھی، تو مجھے تو کوئی سمجھ میں نہیں آتا، کبھی کوئی ایسا شعر کہو جو مجھے سمجھ میں آئے، اور وہ شعر بھی میرے بارے میں آپ کہیں۔ تو پھر تو یہ آن دی ڈیمانڈ جو ہے نا یہ شعر جو ہے وہ بشار بن برد نے کہا، ربابہ نامی خادمہ، ربۃ البیتی گھر چلانے والی، تصب الخلا فی الزیتی سرکے کو تیل میں ڈال دیتی ہے۔ کس کے لیے؟ کھانا کھانے کے لیے، سالن یہی ہے۔ لہا 10 دجاجات، 10 مرغیاں اس کی ہیں، ودیکن اور ایک مرغا ہے، حسن الصوتی آواز اس کی بڑی عمدہ ہے۔ اب جب انہوں نے یہ شعر کہا تو بشار بن برد کو لوگوں نے جا کے کہا کہ یہ کیا کر دیا آپ نے، یہ وہی ہے نا بلبل کا بچہ، کھاتا تھا کھچڑی پیتا تھا پانی، ایک دن میں نے اڑایا۔ تو اقبال کا ایک طرف جو ہے نا ہے شباب اپنے لہو کی آگ میں جلنے کا نام، سخت کوشی سے ہے تلخ زندگانی بھی انگبی، یہ اقبال کا شعر ہے۔ یوں تو چھوٹی ہے ذات بکری کی، دل کو لگتی ہے بات بکری کی، یہ بھی اقبال کا شعر ہے۔ ایک طرف ہے شباب اپنے لہو کی آگ میں جلنے کا نام، سخت کوشی سے ہے تلخ زندگانی بھی انگبی، اور ایک طرف یوں تو چھوٹی ہے ذات بکری کی، دل کو لگتی ہے بات بکری کی۔ تو لوگوں نے آ کے بشار بن برد کے سامنے کہا یہ آپ نے مرغی مرغے کا کیا چکر چلا دیا۔ تو وہ خدمت کرتی تھی، وہ کیا کرتی تھی؟ خدمت کرتی تھی۔ آنڈے، دیسی آنڈے اگر کسی کو گھر کے اندر فری میں مل جائیں تو بارے نہیں آ رہے۔ تو بشار بن برد نے بڑا قیمتی جملہ کہا، اور وہ پورا رمز بن گیا مقام کی بحث میں، کہ مقتضائے حال اور مقام کے مطابق گفتگو کرنے میں بشار کا یہ شعر ضرب المثل بن گیا۔ بشار نے جواب دیا، اس کے ہاں یہ شعر ابلغ من قفا نبکی من ذکر حبیبی و منزلی، اس کے ہاں عربی کا سب سے اعلیٰ درجے کا جو شعر ہے وہ امرؤ القیس کا ہے، وہ قفا نبکی من ذکر حبیبی و منزلی۔ تو کہتے ہیں اس کے ہاں جس سے بات کی جا رہی ہے اس کے ہاں یہ ابلغ قفا نبکی من ذکر حبیبی و منزلی، اس کی ذہنیت کو دیکھیں، اس کے آپ علم کو دیکھیں، اس کے ماحول کو آپ دیکھیں جیسے آپ بات کر رہے ہیں، ٹھیک ہے نا، اس کی اس ثقافت کو آپ دیکھیے جس ثقافت کے اندر وہ زندگی گزر رہی ہے۔ تو آپ ایسا نہ کریں کہ آپ جو ہے وہ میری طرح خطبہ پڑھانے جائیں، ایک آدمی خطیب خطبہ دے رہا تھا، سمجھ نہیں آ رہی تھی جیسے میری آپ کو نہیں آ رہی سمجھ، تو انہوں نے کہا جی آپ تھوڑا سا آسان انداز میں کہیں تو تاکہ ہمیں بات سمجھ میں آ جائے۔ تو وہ آگے سے ان کو جواب میں کیا کہتا ہے اگلے خطبے میں، تفہیم ہو یا نہ ہو ہمارا انداز تکلم علی حاضل قیاسی رہے۔ آگے سامع نے کہا ہمیں اس کی بھی سمجھ نہیں آئی ہے۔ تو مقتضائے حال کے مطابق کلام کریں، ٹھیک ہے نا۔ اور اس کے مقابلے میں
جو بشار بن برد نے غزل کرتے ہوئے یہ شعر کہا تھا، ان سلما خلقت من قصب، سلما جو ہے وہ قصب سے پیدا کی گئی ہے، قصب سے مراد گنا نہ کہ اونٹ کی ہڈیاں۔ قصب کا اطلاق دونوں پر ہوتا ہے، ہر وہ لمبی چیز جس میں پورے ہوں تو اس کو قصب کہتے ہیں۔ پورے سمجھتے ہیں، گنے میں ہوتی ہیں نا، جی جی سرکنڈے میں، سرکنڈا سمجھتے ہیں، بانس میں، کانا سمجھتے جی، کانے میں ہوتی ہیں۔ ہر وہ چیز جو لمبائی میں ہو اور اس کے اندر اس طرح کی گریں ہوں تو اس کو قصب کہتے ہیں۔ تو کہتے ہیں کہ سلمہ لمبے قد کاٹ کی، لمبے قد کاٹ کی ہے، اس میں لمبائی بھی آ گئی سلمہ کی اور اس کا پتلا پن بھی آ گیا۔ اس کا کیا آ گیا؟ پتلا پن بھی آ گیا۔ کہہ رہے سلمہ جو ہے وہ قصب کی بنی ہوئی ہے، قصب جو ہے وہ گنے والا قصب سکر ہے، نہ کہ اونٹ کی ہڈی والا۔ جب آپ پیاز اس کے قریب لے جائیں گے تو پیاز کی آپ کو پتہ ہی ہے کہ بدبو بہت تیز ہوتی ہے۔ کہتے ہیں غالب المسک علی ریح البصل، اس کے وجود سے اٹھنے والی کستوری کی خوشبو اتنی اعلیٰ تیز ہوتی ہے کہ پیاز کاٹتے ہوئے جو بدبو پیدا ہوتی ہے وہ دب جاتی ہے، محسوس نہیں ہوتی ہے۔ آپ تو بڑا کہہ رہے ہیں آپ ماشاءاللہ۔ تو یہ بشار بن برد کا جو شعر ہے، اس شعر کو نقائص کے اندر مانا گیا۔ نقائص جریر و فرزدق دیکھیے کتاب آپ نے کہ نہیں؟ نقائص جریر و فرزدق کتاب ہے۔ جریر اور فرزدق یہ اموی دور کے شعراء ہیں، تو تین بڑے شاعر ہیں اموی دور کے، جریر، فرزدق اور اختر۔ اور عباسی دور کے اگر کہا جائے 5 بڑے شاعر عباسی دور کے، متنبی، ابو تمام بختری، ابو العلا المعری۔ ابو العلا المعری بہت اعلیٰ درجے کا کمال کے جو ہے نا وہ شاعر ہیں، بشار بن برد کو آپ کہا دیں۔ بہرحال تو یہ کہا گیا کہ بشار بن برد جیسے کلاسیکل شاعر جو ہے یہ اس کے شعر میں عیب ہے۔ وہ کیا؟ فالشاعر لم يوفق في انتقاء كلماته في هذين البيتين حيث ذكر عزم الجمل وريح البصل۔ اتنے خوبصورت حسن بیان ہو رہا تھا، اتنا خوبصورت حسن بیان ہو رہا تھا، اونٹ کی ہڈیاں اور پیاز کی بو ڈال کے حسن کو جو ہے وہ داغدار کر دیا ہے بشار نے۔ اس میں ایک نقص اور بھی ہے نا، عرب اکثر جو ہے نا وہ موٹی عورتوں کو پسند کرتے ہیں، پتلی کو پسند کرتے ہیں۔ آپ اپنا دفاع نہ کریں، ہمیں ہمارا کام چلانا دیں۔ تو یہ یعنی کہ حسن کو بیان کرتے ہوئے جن کلمات و تشبیہات کا انتخاب کیا گیا، میں آپ کو ایک شعر سناتا ہوں، اللہ کرے ذہن میں آ جائے۔ کیسے ہے؟ عزت علی النبی بالبارادی، کیسے ہے شعر؟ فَأَمْطَرَتْ لُؤْلُؤًا مِّن نَرْجِسٍ وَسَقَتْ وَرْدًا، آگے وَعَزَّتْ عَلَى الْأُنَّابِ بِالْبَرَدِ۔ فَأَمْطَرَتْ، اس نے بارش برسائی، آنسوؤں کے گرنے کو بارش سے تشبیہ دی۔ فَأَمْطَرَتْ، بارش برسائی، تیز برسنے کو بارش سے تعبیر کیا گیا۔ مِن لُؤْلُؤٍ، آنسو کو موتی سے تشبیہ دی گئی۔ من نرجسن، آنکھوں کو نرگسی پھول سے تشبیہ دی گئی۔ وسقط، آنسوؤں کے رخسار پر گرنے کو سیراب کرنے سے تشبیہ دی گئی۔ وسقط وردن، رخساروں کو گلاب کے پھول سے تشبیہ دی گئی۔ وعزت علی العناب بالبرادی، انگلی کے پوروں کو اعناب سے تشبیہ دی گئی۔ بالبرادی، دانتوں کو اولوں سے تشبیہ دی گئی۔ تو مزہ آیا تشبیہ میں آپ کو؟ اس کو تو دیکھ کے ایسے لگتا ہے کوئی عورت روتی رہے تو اچھی ہے۔ اب اس شعر کو نقائص کے اندر مانا گیا، اس شعر کو نقائص میں مانا گیا، حالانکہ
آپ جوانوں کی جوانی کے اعتبار سے اس میں چاشنی ہے، لیکن بلاغت کے اعتبار سے اس کے اندر چاشنی نہیں ہے۔ وجہ تشبیہات کی اتنی کثرت اور اس کا تکلف اور ان کا تجاور و مجاورت جو ہے، اس نے اس شعر کے اندر جو بلاغت کی حسن اور حیویت و زندگی تھی اس کو ختم کر دیا۔ تو اب ایک طرف ہے ربابت ربت البیتی اور ایک طرف یہ شعر ہے، تو وہ ربابت و ربت البیت جو ہے اس کو آپ کو میں نے کیا کہا، مقتضائے حال کے لیے اس کو بطور عنوان کے استعمال کیا جاتا ہے شعر کو۔ بشار بن برد کے اس شعر کو، جو میرے اور آپ کے مرغے اور مرغی کی بات ہو رہی ہے، یہ علماء بلاغت کے نزدیک مقام کی توضیح کرنے کے لیے یہ شعر بطور عنوان کے استعمال ہوتا ہے۔ تو بہرحال بات کرنے کا کیا مقصد ہے، آگے ابھی بات کو شروع کرتے ہیں کہ بلاغت کیا چیز کا نام ہے۔ بلاغت یہ ہے کہ جو آپ علم المعانی علم تعرف به کیفیت مطابقت احوال لفظ العربی لمقتضى الحال، وہ علم جس کے ذریعے پتہ چل جائے اس کیفیت اور طریقہ کار کا، اس کیفیت اور طریقہ کار کا پتہ چل جائے کہ لفظ عربی کے احوال کو مقتضائے حال کے مطابق کیسے کرنا ہے۔ علم المعانی وہ علم ہے جو اس کیفیت اور طریقے کو سکھلاتا ہے جس کے ذریعے احوال اللفظ العربی، عربی لفظ کے جو احوال ہیں، ان کی مقتضائے حال کے ساتھ مطابقت ہوتی ہے۔ تو یہاں پر سمجھنے والی چیزیں مطابقت ہے، احوال اللفظ العربی ہے اور مقتضائے حال ہے۔ تو سب سے پہلے ہم بات کو شروع کرتے ہیں حال سے۔ مقتضا کا معنی تو تقاضا ہے، حال یہ علماء بلاغہ کے درمیان ایک مختلفی مسئلہ ہے، کیا حال اور مقام ایک چیز ہے یا کہ دو علیحدہ علیحدہ چیزیں ہیں۔ پہلی بات یہ سمجھ میں آ گئی، حال اور مقام کیا یہ ایک چیز ہے علماء بلاغت کے نزدیک یا دو مختلف چیزیں ہیں؟ یہ علماء بلاغت میں مختلفی مسئلہ ہے اور بعض کتابوں میں بنیادی موضوع یہی ہے۔ جمہور بلاغیوں کے نزدیک حال مقام کے مترادف ہے۔ جمہور بلاغیوں کے نزدیک علم البلاغہ میں حال اور مقام جو ہے یہ مترادف ہے۔ تو پہلے آپ یہ سمجھ لیں کہ حال اور مقام مترادف ہے، ہم یہ لے کے چل رہے ہیں جمہور کے قول کے مطابق۔ اب سمجھیں یہ حال اور مقام کیا ہے۔ وہ دائی اور سبب، اللہ کرے یہ سمجھ میں آیا، کیونکہ سارے بلاغہ کی بنیاد اسی پر ہے، کم از کم علم المعانی کی بنیاد اسی جملے پر ہے۔ اور یہ جملہ کس نے بولا؟ ہاں جی ساتھ ساتھ امتحان ہو جائے۔ یہ جملہ سب سے پہلے کس نے بولا؟ مطابقت لفظی لمقتضی الحال۔ اللہ کے بندو، بشر بن معتمر نے پہلے بلاغی نے پہلا یہ بولا، دو ہی چیزیں اس کی بتائی تھیں آپ کو۔ تو یعنی کہ پہلے دن جیسے جیسے بلاغیوں نے علم البلاغہ کے لیے کام کیا تو یہ جملہ جو ہے وہ مستحضر تھا ان کے ذہن میں۔ حال اور مقام اس سبب کو کہتے ہیں جو متکلم کو مجبور کرتا ہے ایک خاص طریقے پر عبارت کو بنانے پر۔ حال اور مقام اس سبب کو کہتے ہیں جو متکلم کو مجبور کرتا ہے۔ پریشانی آپ نے ہونا، تھوڑا تھوڑا کر کے ساتھ چلتے جائیں، اس طریقے لکھتے جائیں، انشاءاللہ واضح ہو جائے گا۔ اس سبب کو کہتے ہیں جو متکلم کو مجبور کرتا ہے کہ کلام اس طرح آپ نے بنانا ہے۔ اتنا ہو گیا جی۔ تو مقام سبب ہے اور عبارت و ترکیب اس سبب سے پیدا ہونے والا نتیجہ ہے۔ یہ دوسرا جملہ ہو گیا۔ مقام اور حال سبب ہے اور تراکیب اور عبارات جو ہیں یہ اس سبب سے منتج ہونے والی چیز ہے۔ دکتور تمام حسان جانتے ہیں آپ ان کو؟ بہت عمدہ کتابیں ہیں ان کی، عربی زبان پر بھی اور بلاغت پر بھی۔
ان کی کتاب ہے اللغۃ العربیۃ معناہا و مبناہا، اللغۃ العربیۃ معناہا و مبناہا۔ پہلے میں عربی میں ان کی تعریف بولتا، پھر آپ کو میں سمجھاتا ہوں۔ المقام ہوا حصیلۃ الظروفی، المقام ہوا حصیلۃ الظروفی الواردۃ فی الموقف، الواردۃ فی الموقف الذی تم فیہ اداء المقالی۔ یا لکھتے لوگ پھر یہ اوکھی کی ہوا لکھ لیا ہے جی پھر آسان ہو جاتی ہے۔ المقام ہوا حصیلۃ الظروف الواردۃ فی الموقف الذی تم فیہ اداء المقالی۔ مقام ظروف حالات کے اس خلاصے کا نام ہے، مقام ظروف اور حالات کے، بھائی جان ہے آگے بیٹھ کے تو نہ کریں پیچھے، چلو ٹھیک ہے۔ مقام ظروف اور حالات کے اس خلاصے کا نام ہے جس کی وجہ سے گفتگو کی جاتی ہے۔ یہ میں نے اپنے اعتبار سے ترجمہ کیا ہے، جس کی وجہ سے کیا کی جاتی ہے؟ گفتگو کی جاتی ہے۔ جاہز کی ایک عبارت ہے، انشاءاللہ آخر تک پہنچتے پہنچتے کام آپ کو سمجھ آ جائے گی انشاءاللہ اللہ کے فضل سے۔ جاہز کہتے ہیں متکلم کے لیے ضروری ہے ان یعرف اقدار المعانی، پہلے آپ نے لکھ دینا ہے اقدار المعانی، اقدار المعانی، انہوں بھی پریشان نہ ہو انشاءاللہ۔ وَيُوَازِنُ بَيْنَهَا، اقدار المعانی کو جاننا ہے اور ان کے درمیان موازنہ کرنا ہے، ایسے لکھ لیں۔ وَبَيْنَ اقدار المستمعین، سننے والوں کی اقدار کو بھی جاننا ہے۔ وَبَيْنَ اقدار الحالات، اور حالات کی اقدار کو بھی جاننا ہے۔ حضران بھائی جاننا ہے؟ حضران بھائی کہہ رہے نہیں جاننا۔ اور پھر کہتے ہیں اقدار الکلام کو، اقدار الکلام کو، چار اقدار بنیں گے اب۔ اقدار الکلام کو اقدار المعانی پر تقسیم کرنا ہے، اور اقدار المعانی کو اقدار المقامات اور اقدار المستمعین پر تقسیم کرنا ہے۔ اقدار الکلام کو اقدار المعانی پر تقسیم کرنا ہے، اور اقدار المعانی کو کس پہ تقسیم کرنا آپ نے؟ متکلمین۔ اقدار الحالات پر اور اقدار السامعین پر تقسیم کرنا ہے آپ نے۔ البیان والتبین جلد 1 صفحہ 139۔ صحیح صاحب سمجھ آ گیا کہ نہیں؟ صحیح صاحب ہی نہیں ساتھ دے رہے تو۔ اقدار الحالات اور اقدار الاشخاص پر جو ہے تقسیم کرنا۔ اب ہمارے پاس 4 اقدار ہو گئی۔ پہلی کلام، اقدار الکلام۔ اقدار الکلام سے مراد کلام کی اقسام، ایسے لکھ لیں۔ اقدار الکلام سے مراد کلام کی اقسام، مثلا تقدیم و تاخیر، یہ ایک قدر ہے کلام کی۔ حذف و ذکر، فصل و وصل، استعارہ تشبیہ، کنایہ، جناس طباق، مطابقہ، یہ ساری چیزیں کلام کی اقسام ہیں۔ ایسے ہو گیا نا، کلام کی اقسام ہیں۔ کلام کی اقسام سمجھ میں آ گئی ہیں؟ جی۔ مجاز مرسل ہے، مجاز عقلی ہے، کنایہ ہے، تعریض ہے وغیرہ، استعارہ تمثیلیہ ہے، استعارہ اصلیہ ہے، یہ ہوگی اقدار الکلام۔ اتنی کلیئر ہوگی؟ اب آ جانا اقدار المعانی۔ اقدار المعانی کیا ہے؟ آپ نے تاکید پیدا کرنی ہے، آپ نے عموم کا معنی دینا ہے، آپ نے اسناد دوری دینی، یہ کیا ہے؟ اسناد دوری والی نے آپ نے کرنی، یہ اقدار المعانی ہے۔ کیا مطلب ہے؟ وہ بلاغی مقاصد جو آپ حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ اقدار المعانی وہ معنوی بلاغی مقاصد جو آپ حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ ذالک الکتاب، اس میں اشارہ بعید، آپ اس قرآن مجید کی علو المرتبت حاصل، علو المرتبت قرآن مجید کی یہ قدر المعنی ہے، اور ذالک الکتاب یہ
اقدار الکلام ہے. آگے جب انشاءاللہ تطبیق کریں گے اس میں ہو جائے گا انشاءاللہ. تو بیٹا سمجھ میں آگئی بات پہلی؟ جی اقدار الکلام سمجھ میں آگئی. جی اقدار المعانی کیا ہے؟ وہ بلاغی مقاصد. مثلا میں نے علوف کا معنی لینا ہے، میں نے تاکید کا معنی لینا ہے، میں نے یہ اس 20 طرح کے معنی ہیں. 20 نہیں، غیر محصور معنی ہیں، حصر رہی ہے ان کا. وہ میں نے معنی لینے ہیں، ان معانی کے مطابق میں کلام کو تقسیم کروں گا. ان معانی کے مطابق میں کلام کو تقسیم کروں گا. اب میں نے علو کا لینا ہے معنی، تو میں اس کے لیے قریب کے لیے اس میں اشارہ بعید استعمال کروں گا. دوسری بات چلو ادھر ہی کر دیتے ہیں پھر آگے کریں گے. الکتاب، اگر اس کو بنا لیں آپ مبتدا اور خبر، ذالک الکتاب کو مبتدا خبر بنا لیں، تو ترجمہ تو میں بعد میں کروں گا. تو الکتاب خبر کے معرفہ ہونے کی وجہ سے یہ اسلوب حصر کا ہے. خبر کے معرفہ ہونے کی وجہ سے اسلوب کس کا ہے؟ حصر کا ہے. اب اسلوب حصر یہ اقدار الکلام ہے. کلام کا ایک انداز ہے نا حصر. جو معنی لیا جا رہا وہ کیا ہے کہ کتاب کہلانے کے قابل دنیا میں ایک ہی کتاب ہے اور وہ قرآن مجید ہے. حقیقت میں دنیا کے اندر جو کتاب جس پہ بولا جا سکتا ہے الکتاب، جب ال کی وضاحت کریں گے تو اس میں آ جائے گا حقیقت میں الکتاب کہلانے کے قابل، یہ جاہز کی عبارت ہے، اس کی زمخشری کی ہے، پھر ادھر جب ہم کریں گے انشاءاللہ عشاء کے قریب یا عشاء کے بعد اس میں آ جائے گا. تو اب یہ معنی قرآن مجید کی علو مرتبت اور واحد حقیقی کتاب ہونا، یہ آپ معنی ادا کرنا چاہتے ہیں. علو مرتبت اور صرف ایک ہی ترجمہ یہ ہوگا نا، ذالک الکتاب، یہی کامل کتاب ہے، یہی کامل کتاب ہے. تو یہ معنی ہے. اس کو ادا کرنے کے لیے یہ معنی کے مطابق آپ الفاظ کو ڈالیں گے اور وہ آپ حصر کا اسلوب لے کر آ گئے. اب آگے چلے، یہ دو چیزیں کلیئر ہو گئی جی. اقدار واسطے کلیئر ہے نا، اقدار الکلام اور اقدار المعانی. اب آ جائیں آخری دو چیزیں، حالات پہ اور اشخاص پہ. حالات پہ اور اشخاص پہ ان کی وضاحت ہم تھوڑی سی آگے کریں گے، لیکن یہاں پر تھوڑا سا وہ یہ بات کر دیتے ہیں. سننے والے کو دیکھیں، سننے والا عالم ہے، دیہاتی ہے، عربی الاصل ہے، عجمی الاصل ہے، ٹھیک ہے جی. اسے زراعت کے علوم آتے ہیں، اسے قرآنیات آتی ہے. وہ 5 سال کا ہے، وہ 35 سال کا ہے. تو یہ انسانوں کے احوال ہیں، ٹھیک ہے نا. یہ کیا انسانوں کے احوال ہیں. تو لہٰذا آپ نے جس کو خطاب کرنا ہے اس کی قدر اور منزلت و مقام و مرتبے کا تعین آپ نے کرنا ہے. ٹھیک ہو گیا. یہ تیسری بات بھی آسان تھی، ہوگی کلیئر یہ بھی جی کہ نہیں ہوئی؟ ہے ہوگی جی. آخری چیز رہ گئی ہے اور وہ مشکل ہے، وہ کیا؟ اقدار الحالات. اس کی ہم تھوڑی سی آگے جا کے وضاحت کریں گے اقدار الحالات کی، لیکن یہاں پر سر دست میں ادبی کتاب لکھ رہا ہوں، میں علمی کتاب لکھ رہا ہوں، میں خوشی کا موقع پہ بات کر رہا ہوں، میں جلدی کے موقع پہ. سامنے گڑھا ہے اور اس میں آدمی گرنے کے قریب ہے، تو میں نے اس حالت کی تقدیر کرنی ہے، اس حالت کا میں نے احساس اور اندازہ کرنا ہے. اگر میں کہوں زید آپ میرے وہ دل کے حسین چراغ ہو کہ جس سے میری زندگی روشن ہے، اور آپ وہ پھول ہے جس سے میری زندگی مہک رہی ہے، اتنی دیر میں وہ گیا. آپ نے حالت کا، آپ نے قدر کو نہیں جانا.
آپ نے کیا کہنا؟ ایاک والحفرہ، ایاک والحفرہ، گڑھا آگے، اگر بالکل پاؤں اس نے ایک اٹھا لیا ہے، ایک کنارے پہ رکھا ہوا، آپ اتنا بھی نہیں کہیں گے، آپ کہیں گے الحفرہ۔ سمجھ رہے ہیں؟ جی یہ ہے حالات کا اندازہ کر لینا۔ تو 4 چیزیں جاہز آپ کو بتایا تھا کہ جو اس نے بلاغہ کے اندر لکھ دیا نا، یہ 4 چیزیں اگر آج یہ سمجھ نہیں تو ٹھیک ہو گیا ہمارا۔ محب صاحب کے انشاءاللہ پیسے پورے، آپ کے بھی کرایہ پورا انشاءاللہ۔ تو یہ 4 چیزوں میں موازنہ اور بیلنس کر دینا، جتنا آپ کر دیں گے اتنا کلام بلیغ ہے، اور جتنا بیلنس کمزور ہوگا کسی جگہ پہ اسی قدر کلام کمزور ہے۔ واضح یہ 4 چیزیں جی؟ آگے جی، اقدار الحالات، وہ موقع محل جس کے پیش نظر آپ بات کر رہے ہیں۔ ایک آدمی پہ شیر پیچھے، ایک آدمی پہ پیچھے سے کوئی کیا کرنے لگا ہے، حملہ کرنے لگا ہے، تو آپ اس کو یہ نہیں کہیں گے نا جانے من ذرا پیچھے کو تو مڑ کے دیکھیے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ آپ بلیغ آدمی نہیں ہیں، ٹھیک ہے نا؟ شخص ہے وہ پڑھا لکھا ہے کہ ان پڑھ ہے، ٹھیک ہے؟ اب میں بتاتا ہوں آپ کو، آپ کا نام کیا ہے؟ اسد اللہ، شیر ہیں آپ ہیں، تو آپ کو حفرے کا معنی ہی نہیں آتا، میں کہوں ایاک والحفرہ، آپ کا تو بیٹا غرق ہو جانا، آپ نے گر جانا اس میں، مجھے تو گڑھا ہی کہنا پڑنا۔ سمجھ رہے بات ہے نا؟ جو لیول ہے اس کا، جو لیول ہے اس آدمی کا، آپ اس لیول کے مطابق اس سے بات کریں گے۔ ایک بچہ ہے 3 ماہ کا، آپ اس کو کہیں گے اپنے آپ کو ہلاک نہ کرنا، ٹھیک ہے؟ تو وہ اس کو ہلاکت کا معنی کا پتہ ہے، آپ اس کو یہ کہیں گے لا تکن حرزن، اسے حرز کا ادراک ہی نہیں ہے، حرز کس بیماری کا نام ہے، اتنی دیر میں کام ہو جانا ہے۔ تو جو اشخاص کے اقدار ہیں وہ ان کی ذات میں موجود علوم، ان کی عمر، ان کی ثقافت، ان کی وہ چیزیں ہیں جس کا اس شخص کی ذات کے ساتھ تعلق ہے۔ اقدار الحالات کا تعلق اس شخص کی ذات سے نہیں ہے، اس موقع محل سے ہے جس موقع محل میں آپ بات کر رہے ہیں۔ أسرج خيولك يا أخ الإيمان وانهض لبعث العلم في الأوطان، فالعلم ميراث الرسول أمانة صلى الله عليه وسلم، فالعلم ميراث الرسول أمانة، فاز الحفيظ لإرثه الرباني.